جاب دیکھیں جابس کریٹ کی ہوتی جابس اس لیے کریٹ ہوتی ہیں کہ آرگنائزیشن شروع میں چھوٹی آرگنائزیشن تھی، تو ایک آدمی دو آدمی تین آدمی یا چار آدمی مل کے کام کرتے ہیں، سب کو پتا تھا یہ کام کرنے، انہوں نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیا، کبھی دوسرے کے سبھی کام کر لیتے تھے، اس طرح سے آپ نے بنا لی. لیکن جب آرگنائزیشن بڑی ہوتی ہے تو آپ کو آرگنائزیشن کے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اب دیٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ چار پانچ لوگ ہینڈل کریں، اس کے لیے مے بی آپ کو ہنڈریڈس میں لوگ چاہیے. تو پھر آپ کو جاب ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں. ان جاب ڈیزائن کو پھر آپ گروپ کرتے ہیں کہ بھائی ان جابس کو ایک ساتھ کر لیں. ملٹی ٹاسکنگ کا زمانہ آ گیا ہے، جیسے کہ آرگنائزیشن لین اینڈ مین ہو رہی ہیں. ملٹی ٹاسکنگ کریں گی تو آپ آرگنائزیشن میں سروائیو کر سکیں گے کہ بھائی یہ والے ایریا میں نہیں چل رہا، چلو میں اس والے ایریا میں یہ آدمی چل جائے گا، اس کو ادھر سے ادھر ہٹا کے لگا دو. تو اسٹرکچرل چینج کا اتنا ایڈورس امپیکٹ نہیں آتا ہے کہ آپ کو کمپنی فائرنگ نہیں کرتی. یہ ملٹی ٹاسکنگ اس وجہ سے ضروری ہے کہ آرگنائزیشن میں پرفارمنس کا پریشر ہے، کمپٹیشنز ہیں، تو لین اسٹرکچر پہ کام کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ جاب ڈیزائنز ایسے کیے جاتے ہیں کہ وہ ایک آدمی اس جاب کو کر سکے. آپ کا جاب لوڈ اتنا رکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی کام کر سکے. اور عام طور پہ جو انٹیلیجنٹ مینیجرز ہیں وہ 120-125% لوڈ رکھتے ہیں کہ آپ جتنا 40 آورس میں کام کر سکتے ہیں اس کا آپ 25% زیادہ آپ پہ لوڈ رکھتے ہیں. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جاب کو پروٹائز کر کے انہیں کاموں کو کرتے ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جن کو کرنا چاہیے کمپنی کے لیے. اور دوسرا یہ کہ آپ پالیٹکس کرنے کا آپ کو ٹائم نہیں ملتا. تو جو اچھے مینیجرز ہوتے ہیں اپنے سب آرڈینیٹس کو لوڈ پہ رکھتے ہیں، جیسے اسپرنگ کا لوڈ لگاتے ہیں نا تاکہ وہ چیز اپنی جگہ پہ رہے، اسی طرح اس کا لوڈ لگاتے ہیں. جاب سمپلیفیکیشن تو یہ ہوتی ہے کہ جاب کو آپ سمپلیفائی کر دیں تاکہ اور تاکہ ایوریج آئی کیو کے لوگ یا کم کوالیفیکیشن کے لوگوں کو آپ نے ہائر کیا ہوا ہے تو آپ ان سے صحیح طریقے سے کام لے سکیں. جیسے فیڈیکس کے پاس بہت بڑا اسٹاف ہے لیکن وہ لوڈرز اور ڈرائیورز ہیں، تو ان کی جاب کو آپ سمپلیفائی کر دیں گے تو وہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے. اسی طریقے سے سپلائی چین کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ویئر ہاؤس میں مونوٹنس جاب کرتے ہیں، اس لیے آپ ان کی جاب کو سمپلیفائی کر دیں تو دیٹ ول بی ایزیئر فار دیم ٹو پرفارم. جاب سمپلیفیکیشن ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد جاب انلارجمنٹ اور جاب انریچمنٹ. یہ جاب انلارجمنٹ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر انجینئر کی جاب ہے، آپ کو کچھ جو ہے وہ پروجیکٹس کی بھی جاب دے رہے ہیں یا سپلائی چین کی بھی جاب دے رہے ہیں. دس از جاب انلارجمنٹ. اور جاب انریچمنٹ یہ ہے کہ آپ انجینئر کی جاب کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو پروجیکٹ بھی مینیج کرنا ہے، ڈیزائن بھی مینیج کرنا ہے، کنسٹرکشن بھی مینیج کرنا ہے. تو یہ جاب انریچمنٹ ہے. بہت ساری آرگنائزیشنز اس طریقے سے اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ رکھتے ہیں اور ان کو فل پوٹینشیل سے کام لیتے ہیں اور ان کو گرو بھی اسی طرح کرتے ہیں، تو وہ گروتھ کی اپارچونیٹیز ملتی ہیں. تو ابھی چونکہ ورٹیکل موومنٹ کی زیادہ گنجائش نہیں ہے آرگنائزیشنز کے پاس، تو اس لیے وہ جاب انریچمنٹ اور جاب انلارجمنٹ کے کمبینیشن سے امپلائیز کو موٹیویٹیڈ رکھتے ہیں اور گروم بھی کرتے ہیں. یہ جاب کریکٹرسٹکس ماڈل ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس جاب کو پرفارم کرنے کے لیے کتنی اسکل ورائٹی کی ضرورت ہے. اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کے پاس یہ اسکلز ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے اس جاب کو پرفارم کرنے کے لیے کچھ مینیجریل اسکلس کی بھی ضرورت ہو، کیونکہ مینیجریل اسکلس کامن اسکلس ہوتی ہیں جو ہر ایک کو تھوڑا اوپر آنے کے بعد پوزیشن میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے یہ آپ کی ہو گئی اسکل ورائٹی کہ آپ انجینئر بھی ہیں لیکن آپ پروجیکٹ بھی مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ انجینئر بھی ہیں لیکن آپ کو مینجمنٹ کا بھی ایکسپیرینس ہے. یہ اسکل ورائٹی ہے وہ چاہیے. پلس آپ آئی ٹی کو بھی اچھا یوز کر لیتے ہیں. یہ سب اسکل ورائٹیز ہیں جو کہ آپ کے کو اپنے آرگنائزیشن کے لیے زیادہ امپورٹنٹ بنا دیتے ہیں. ٹاسک کا آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری کیونکہ آرگنائزیشن جو ہے نا اپنے پورے پروسیس کو کمپلیکس پروسیس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں ڈیفائن کر دیتی ہے اور پھر ان میں سے جو سملر ٹاسک ہے وہ ایک جگہ کر کے ایک امپلائیز کو دے دیتے ہیں. تو دیٹ از اور اس کو ٹاسک کی آئیڈینٹی ہے پھر اس کی سگنیفیکینس کیا ہے کہ جناب یہ ٹاسک کتنا امپورٹنٹ ہے کور پروسیس کے لحاظ سے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. کہیں آپ ایسی جگہ پہ تو کام نہیں کر رہے جو باٹل نیک ہے کہ اگر آپ نے کام صحیح سے پرفارم نہیں کیا تو کام رک جائے، پیچھے سے سارا پروسیس رک جائے گا، آگے فیڈ بیک نہیں جائے گا. تو اب یہ پھر ایک کریٹیکل سگنیفیکنٹ جاب ہے. کچھ جابس میں آپ کو اٹانومی دی جاتی ہے، انڈیپینڈنس دی جاتی ہے کہ آپ اپنے حساب سے کام کریں، جیسے آپ کو سمجھتے کام کریں، آپ ٹرینڈ ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اپنے کام کو سمجھتے ہیں تو اٹانومی دے دیتے ہیں. اٹانومی سے بھی مورال بوسٹنگ ہوتی ہے.
اور فیڈ بیک آپ کو مینیجرس کنٹینیوسلی دیتے رہتے ہیں. اگر نہیں دیتے تو ایک آرگنائزیشن کا فلا ہے, کیونکہ فیڈ بیک سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کام کیسے کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں, فیوچر کے کیا پراسپیکٹس ہیں, سب آپ کو پتہ چل جاتا ہے. مختلف آرگنائزیشنز میں جائیں گے, میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی, پی ایس او میں جائیں گے آپ کو اسٹرکچر کسی اور طرح کا ملے گا, شیل میں جائیں گے آپ کو اسٹرکچر کسی اور طرح کا ملے گا, حالانکہ دونوں ایک ہی بزنس میں, پی آئل پروڈکٹس میں, پیٹرولیم آئل اینڈ لبریکینٹس میں. تو وہ اس وجہ سے کہ آپ اپنی بزنس اسٹریٹجی کو کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں, اور آپ نے اپنے اسٹرکچر کو کتنا مارکیٹ کے حساب سے چینج کیا. شیل مارکیٹ کے حساب سے چینج کرتا رہتا ہے, پی ایس او کا اسٹرکچر بہت ریجڈ ہے, اس کو چینج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو فنکشنل اسٹرکچر ہے. فنکشنل اسٹرکچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آرگنائزیشن کو ڈفرینٹ فنکشنز میں ڈسٹریبیوٹ کریں. ڈفرینٹ فنکشنز آرگنائزیشن کے کیا ہوتے ہیں؟ ایچ آر, سپلائی چین, سپلائی چین کے اندر پھر فردر پرچیز اور ان باؤنڈ لاجسٹک, آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس, کسٹمر سروس, مارکیٹنگ یہ بھی ایک فنکشن ہے, فائنانس یہ بھی ایک فنکشن ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آرگنائزیشن کے جو کور فنکشنز ہیں جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں, ان فنکشنز کے آپ فنکشنل ڈائریکٹرز یا جنرل مینیجرز یا مینیجرز بنا لیتے ہیں. تو وہ فنکشنل مینیجرز ہوگا, یہ آدمی فائنانس کے لیے رسپانسبل ہے, یہ آدمی ایچ آر کے لیے رسپانسبل ہے, یہ آدمی آئی ٹی کے لیے رسپانسبل ہے. تو اب آرگنائزیشن کے اسٹرکچر میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ کو کوئی کام اگر کرنا ہے تو آپ کس کے پاس جائیں, کون آپ کے کام کو کرے گا. تو اس لیے فنکشنل اسٹرکچر ایسی آرگنائزیشن میں استعمال کیا جاتا ہے جو ایک بزنس میں ہے, کنسسٹنٹلی اسی بزنس میں اور اسی میں گرو کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کسی اسٹیل مل میں چلے جائیں, سیمنٹ مل میں چلے جائیں, آپ کو فنکشنل اسٹرکچر, وہ جو انہوں نے اسٹرکچر بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آرگنائزیشن میں یہ فنکشنز ہیں جو کہ پرفارم ہوتے ہیں تو ان کا بزنس پروسیس سیملیسلی چلتا ہے. تو یہ اس طرح کے فنکشن اسٹرکچر کو فنکشنل اسٹرکچر کہتے ہیں. اچھا, اب اگر فرض کیجئے کہ آپ ایک کمپنی ہے تو یہ اس طرح کی کمپنی میں چلے گا جہاں پہ ہوموجینئس پروڈکٹس بن رہے ہیں, اسٹیل بن رہا ہے, سیمنٹ بن رہا ہے, گاڑیاں بن رہی ہیں, تو یہ فنکشنل اسٹرکچر. لیکن اگر آپ یونیلیور کی کمپنی کو دیکھیں تو ان کے اوپر فنکشنل اسٹرکچر سوٹ نہیں کرے گا. آپ سوچیں ایک مارکیٹنگ مینیجر ہے, وہ ٹی بزنس کو بھی مارکیٹ کر رہا ہے, ان کے اسکن کیئر پروڈکٹس کو بھی مارکیٹ کر رہا ہے, ان کے سوپس کو بھی مارکیٹ کر رہا ہے, ان کے ڈٹرجنٹس کو بھی مارکیٹ کر رہا ہے, ان کے اور بیوٹی پروڈکٹس کو بھی مارکیٹ کر رہا ہے. ان سب کے ڈفرینٹ کسٹمرز ہیں, اور پھر ان میں بھی ان کے پاس ایسے پروڈکٹس ہیں جو مڈ مارکیٹ کے لیے, کوئی اپ مارکیٹ کے لیے, کوئی لوور مارکیٹ کے لیے. تو یہ ایک آدمی اتنی طرح کے پروڈکٹس کو مینیج کرنا ول بی ڈیفیکلٹ, ناٹ امپاسبل. پھر اس میں ریڈنڈنسی بہت آئے گی. ادھر آپ ایک مارکیٹنگ مینیجر ہے, اس کے اندر پھر ایک مارکیٹنگ مینیجر ٹی بزنس ہوگا, ایک مارکیٹنگ مینیجر اسکن کیئر بزنس ہوگا, ایک مینیجر مارکیٹنگ مینیجر ہوگا سوپ بزنس. تو اس طرح سے آپ کی ہیرارکی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی, ڈپلیکیشن ہوگی, اینڈ دس ول ناٹ بی این ایفیشینٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر فار یو. اس لیے یونیلیور نے اپنے اسٹرکچر کو پہلے فنکشن تھے ویسے, لیکن اب جتنا فاؤنڈیشن بڑھا ہے تو اب انہوں نے اپنے اسٹرکچر کو کس طرح ڈیولپ کیا کہ انہوں نے اب بنا دیا ہے ڈائریکٹر ٹی بزنس. اب پورے ٹی بزنس کو وہ ڈائریکٹر ٹی بزنس دیکھتا ہے, ڈائریکٹر اسکن کیئر بزنس, اس طرح کر کے انہوں نے 4 یا 5 ڈائریکٹرز بنا دیے. اب اسکن کیئر بزنس کے پاس جو ہے وہ سارے پروڈکٹس ہیں جو فیئر اینڈ لولی اور اس طرح کی جو پروڈکٹس ہیں اس کے پاس ہے, سوپ اینڈ اسکن کیئر کے نام سے شاید. تو وہ کیا ہے, وہ ہوموجینئس پروڈکٹ ہے. زیادہ تر پروڈکٹس ایسے ہیں کہ لوگ اسکن کیئر کے لیے استعمال کرتے ہیں, خواتین استعمال کرتی ہیں. ان کا کچھ پروڈکٹ ایسا ہے جو کہ یونیسیکس ہے, دونوں لوگ استعمال کرتے ہیں. تو ان کو مارکیٹ ایک ہی سپلائی چین ہے اس کی, ان کو یوز کرنے والے کنزیومرز بھی وہی ہیں, ان پروڈکٹس کو خرید کرنے والے ڈیسیجن میکرز بھی وہی ہیں. تو اس لیے اس کے لیے اب مارکیٹنگ کرنا آسان ہے, فوکس کرنا آسان ہے. آرگنائزیشن کے لیے بھی آسان ہے کہ وہ دیکھے کون سا بزنس ہمیں پیسے کما کے دے رہا ہے اور کون سا بزنس ہمیں پیسہ کما کے نہیں دے رہا. اگر یونیلیور کا فنکشنل اسٹرکچر ہوتا تو وہ ڈالڈا کو چلاتے رہتے, کیونکہ ساری انکم ایک جگہ ہو کے مکس ہو کے آ گئی. اور جب کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا کہ آپ کیلکولیٹ کر سکیں کہ آپ کو سوپ بزنس میں کتنا پروفٹ ہو رہا ہے, اور سوپ بزنس میں بھی ڈف سے کتنا پروفٹ ہو رہا ہے, اور لائف بوائے سے کتنا پروفٹ ہو رہا ہے.
اب آپ کر سکتے ہیں، مطلب آپ ساری کاسٹ کو الگ الگ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں، کمپیوٹر اس طرح سے آپ کو مینج کر کے دے دیتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو یہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کا کون سا بزنس پروفٹ دے رہا ہے، کون سا ٹربل دے رہا ہے، کس بزنس میں اسٹریٹجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، مارکیٹنگ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ اکارڈنگلی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا فوکس کلیئر ہے پروڈکٹ وائز. جیسے جی کے پاس بہت سارے پروڈکٹس تھے. اب جی کے چونکہ امریکن میں ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ کانگلومریٹ ہے، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کے چیف ایگزیکٹو نے جیک ویلش 19 سال چیف ایگزیکٹو رہا ہے، اس نے اس کو 19 بلین سے $450 بلین کی کمپنی بنا دی ریونیو. اس کا کرائٹیریا یہ تھا کہ بھئی ہم صرف اس بزنس میں رہیں گے جس میں ہمارا پروفٹ 15% ہوگا، کچھ اس طرح سے پرسنٹیج سیٹ کیا، جس میں ہم نمبر 1 یا نمبر 2 ہوں گے، اور جو کنٹینیوسلی 3 سال تک 15% سے زیادہ پروفٹ کر رہا ہوگا. تو اس کے کرائٹیریا میں جو بزنس نہیں آئے اس نے سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیا. اس سے کیا ہو گیا کہ جو کمپنی زیادہ پروفیٹیبل تھی وہ اس کو ملتی چلی گئی، اور اس طرح سے یہ اپنے پروفٹ میں بلڈ کرتا چلا گیا. پھر اس نے وہ پرسنٹیج وہ بھی رکھا تھا، کرو بیل بنایا ہوا تھا، بیل کرو، کہ جو لوئر 5% آف دا امپلائیز ہوتے تھے ان کو ہر سال فارغ کر دیتے. اس سے ان کے اندر کمپٹیٹیونیس آ گئی، سروائیول آف دا فٹسٹ کا مسئلہ آ گیا، تو لوگ زیادہ محنت سے کام کرنے لگے. یہ سب کس وجہ سے ہوا کہ اس نے بزنسز کو الگ الگ مانیٹر کیا. اگر فنکشنل اس کا اسٹرکچر ہوتا اور سارے بزنسز کو وہ ایک ہی مارکیٹنگ مینیجر دیکھ رہا ہے اور ایک ہی فائنانس مینیجر دیکھ رہا ہے، تو اس کا نمبر یوں مکس وکس کر کے پریزنٹ کر دے، پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے اس طرح کی جب آپ ڈفرینٹ پروڈکٹس میں ہوتے ہیں تو آپ کو فنکشنل اسٹرکچر کے بجائے پروڈکٹ ڈویژن اسٹرکچر زیادہ سوٹ کرتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دنیا کے بہت سارے مارکیٹس میں، ایشیا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، ساؤتھ امریکہ میں بھی ہیں، نارتھ امریکہ میں بھی ہیں، سینٹرل امریکہ میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، افریقہ میں بھی ہیں. تو اب آپ کے پاس پروڈکٹس بھی بہت سارے ہیں اور مارکیٹس بھی بہت ساری ہیں. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک یہ کہ آپ جو ہے وہ پروڈکٹ وائز اسٹرکچر رکھیں، ایک پورا سیٹ اپ بنے گا پروڈکٹ کا جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہوگا. اس میں ظاہر ہے ہیرارکی ہوگی، دیٹ ول بی اے کاسٹلی اسٹرکچر. اس لیے اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ جیوگرافیکل اسٹرکچر بناتے ہیں. ایک ان کا پریزیڈنٹ ہوگا ایشیا کا، وہ پورے ایشیا کے بزنس کو دیکھے گا. تو ان کو سوٹ کرتا ہے جیوگرافیکل اسٹرکچر. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی آرگنائزیشن کوئی اسٹرکچر اڈاپٹ کرتی ہے تو اس کے پیچھے سائیکی ہے، اس کے پیچھے فلاسفی ہے. تو یہ لوگ جتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیجئے، جی ہے، سیمنز ہے، ایس کے ایف ہے، اس طرح کی اور جتنی بھی کمپنیز ہیں جن کی گلوبل ریچ ہے، وہ پروڈکٹ اسٹرکچر ہے، جیوگرافیکل اسٹرکچر ہے. ہر جیوگرافی کا الگ الگ، کوئی ایشیا کا، کوئی ساؤتھ امریکہ کا، کوئی نارتھ امریکہ. ایک بہت مشہور ریجن ہے مینا ریجن، پریزیڈنٹ مینا ریجن. مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں کیونکہ وہاں سے آپ ٹریول کر سکتے ہیں، 3 آورس 4 آورس کی فلائٹ ہوتی ہے، مینا ریجن کہلاتا ہے. تو یہ بہت کامن ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر. تو اس طریقے سے آپ مطلب یہ مینا ریجن جو ہے سمجھ لیجئے کہ وہ والا ریجن ہے جو سب سے کم والے کو عام طور پہ دیتے ہیں. وجہ اس کی ہے ایک تو اس کی آؤٹ پٹ بھی کم ہے، اور ان کنٹریز یہ خشک کنٹریز ہے، نہ یہاں پہ کوئی باہر ہے نہ کلبس ہے اس طرح کے مڈل ایسٹ میں تو نہیں ہے، اب ہونے لگے ہیں. تو اس لیے بہت سارے لوگ مینا کو پریفر نہیں کرتے، لیکن عام طور پہ مینا. مسئلہ رہ جاتا ہے پاکستان کا. جب آپ انٹرنیشنل بائفرکیشن کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی آپ اپنے جغرافیکل ریجنس کے لحاظ سے آپ اپنے اسٹرکچر بنا رہے ہیں کہ پاکستان کو انڈیا میں شامل کرنا چاہتے ہوں، لیکن پاکستان کا اتنا مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے پاکستان کو عام طور پہ مینا ریجن میں بہت سارے جو آرگنائزیشن ہیں وہ انکلوڈ کرتے ہیں، اور جو انڈیا میں انکلوڈ کرتے ہیں تو بعد میں پھر وہ اس سے طائب ہو کر کے اس کو مینا میں ڈالتے ہیں. عام طور پہ آج کل مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ اینڈ ٹرکی بھی کر دیا. وہ ٹرکی یورپ کا ایک کنٹری ہے، لیکن وہ یورپ میں اس کو شامل نہیں کرنا چاہتے، تو انہوں نے ٹرکی کر دیا، اور ٹرکی کے اندر وہ سارا سسٹم بنا دیا ہے کہ پریزیڈنٹ وہی بیٹھتا ہے ملا کر. تو اس طرح سے کچھ پولیٹیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کو بھی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تو یہ ہو گیا آپ کا پروڈکٹ اسٹرکچر، جیوگرافک اسٹرکچر. اور پھر تیسرا اسٹرکچر دیا ہے مارکیٹ اسٹرکچر.
मार्केट स्ट्रक्चर क्या है कि भाई लार्ज बिजनेसेस कस्टमर का एक मार्केट है आपकी, स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स एक मार्केट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक मार्केट है, और इंडिविजुअल कस्टमर्स एक मार्केट है। जैसे मिसाल के तौर पे हलीब है, उसके लार्ज बिजनेसेस हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरह जहाँ पे वो बल्क में सप्लाई करता है, तो इसका एक हेड बना देते हैं लार्ज बिजनेस स्ट्रक्चर, क्योंकि उनके जो सप्लाई चेन डिफरेंट होगा, उनकी मार्केटिंग डिफरेंट होगी, उन्होंने वन टू वन मार्केटिंग करनी होगी, की अकाउंट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, और पर्सनल सेलिंग करेंगे जा करके, तो उसने लार्ज का एक बना दिया। अब स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स हैं, उसके लिए आपने रिटेल का सेटअप बना दिया, वो एक अलग सेटअप बना दिया, वो स्मॉल बिजनेसेस को मैनेज कर रहा है, क्योंकि स्मॉल कस्टमर्स को जो स्मॉल वॉल्यूम में खरीदते हैं उनको रिटेल के सेटअप से ही मैनेज करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो स्मॉल बिजनेस के कस्टमर्स जो है वो रिटेल में चीज़ें सेल होती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं कि हलीब जो है फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लेकर आ रहा है, सोशल प्रोग्राम लेकर के आ रहा है कि स्कूल में बच्चों को मिल्क पिलाएगा, तो वो उसको लो कॉस्ट पे लेकर के आ रहा है, किसी एनजीओ के साथ ताउन करके ला रहा है, उसका सारा डायनामिक्स डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और इंडिविजुअल कस्टमर्स को वो रिटेल पे बेच रहा है, ये हलीब का सेटअप है। और इस तरह के और दूसरे भी आप मार्केट सोच सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एस्केप का, जब मैं पाकिस्तान में मैनेजिंग डायरेक्टर था, तो लार्ज कस्टमर्स को हम खुद हैंडल करते थे, क्योंकि तो ये हमारे की अकाउंट मैनेजमेंट होती थी, ठीक है। और जो जो स्मॉल कस्टमर्स होते थे उनको हम रिटेलर्स को दे देते थे कि भाई ये बेयरिंग्स को अपने स्टॉक में रखो, ये चीज़ें अपने स्टॉक में रखो, और जो स्मॉल कस्टमर्स आते हैं उनको आप सेल करो, और जो मीडियम साइज के कस्टमर्स होते थे उनको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स डील। तो इस तरीके से अरेंजमेंट था। ये आपको देखना पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कंपनी का नेचर चेंज हो जाए तब भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की नेचर चेंज हो जाए, प्रोडक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए तब भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर क्या है? आपके जिस्म में जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है उसी में तो आप खड़े, वो हर चीज अपनी जगह पे प्लेस होना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर को मैनेज करना, स्ट्रक्चर को चेंज करना, स्ट्रक्चर के अंदर एडेप्टेबिलिटी पैदा करना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी अचीव। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है? डुअल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर रखते हैं दो वजूहत की बिना पर। एक तो ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिपोर्टिंग के अंदर फेयरनेस को मेंटेन रखना चाहती है, और इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहती है कि जो उनका इंटरनेशनल कल्चर है वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन में भी वही कल्चर और वही प्रैक्टिसेस प्रिवेल करे। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी फाइनेंस मैनेजर थी, लड़की थी, ठीक है, वो फाइनेंस मैनेजर थी, वो मुझे रिपोर्ट करती थी कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था पाकिस्तान का, तो मुझे रिपोर्ट करती थी। लेकिन वो साथ में फाइनेंस डायरेक्टर जो हमारे एशिया पैसिफिक का बैठता था सिंगापुर में, अनिल गुप्ता, उसको भी रिपोर्ट करती थी। तो उसकी डुअल रिपोर्टिंग होती थी। और डुअल रिपोर्टिंग इसलिए ज़रूरी है, कभी मुझे तो वो पाकिस्तान के मैटर के मामलात में चीज़ों के बारे में बताती थी। अब अनिल गुप्ता की जो रिक्वायरमेंट थी, जो फाइनेंस डायरेक्टर था एशिया पैसिफिक का, कि वो पूरी तमाम कंट्रीज़ के रिपोर्ट्स को कंसोलिडेट करके मंथली बेसिस पे स्वीडन में सीनियर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करें। वो उनको कंसोलिडेट करती थी और उसको भेजती थी। उससे मेरा इतना कोई ख़ास ताल्लुक नहीं था कि अनिल गुप्ता की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है उसको उसने एशिया में भेजना है तो भेजे। मैं सिर्फ ये देखता था कि भाई क्या चीज़ें जा रही हैं। तो इस तरह से मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वर्क करता है। इसी तरह पाकिस्तान में एक मार्केटिंग मैनेजर यूनिलीवर का हो सकता है, लाइफ बॉय का, या सोप का मार्केटिंग मैनेजर। तो वो यहाँ के एमडी को तो रिपोर्ट कर ही रहे, एमडी उससे सारे डिटेल में काम ले रहे हैं, लेकिन साथ में वो मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द रीजन को भी रिपोर्ट कर रहा होता है, ताकि जो ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसकी जो स्पेसिफिक्स होती हैं, जो मार्केटिंग के मेथड्स हैं, जो पूरी ग्लोबली यूनिलीवर कॉपी कर रहे हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके चल रहा है, वो सब वो कर सके। तो उसके लिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर